ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو یہ ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ والا علم ہے کہ جس میں ہم نے صرف کو کہا کہ جو آپ نے سیگے بنائے ہیں نا وہ مجھے دے دو. اسم صرف کو کہتا ہے. صرف جو ہے وہ اپنے سارے کے سارے نحو کو اپنے سیگے بھیج دیتا ہے. اب جب اسم کے پاس نحو کے پاس اسم بھی آ گیا ہے اور وہ ورب بھی آ گیا ہے, اب اس نے اس کو سینٹینس بنانا ہے تو وہ بن نہیں رہا. تو چلیں اس کے بعد ایک پہاڑ آ گیا اور وہ اسٹینڈنگ کھڑے ہیں, وہ ورب بھی آ گیا. کیا کہاں کھڑے ہیں, ویئر. تو ہمیں ایک حرف بھی چاہیے, ہمیں پروپوزیشن بھی چاہیے. تو وہ تینوں کو ملا کے جو ایک آیت آپ کے سامنے آ رہی ہوگی نا, وہ علم نحو کے تھرو آ رہی ہوگی. لیکن ہمیں اس کو جوڑنا پڑا, پھر ہمیں جا کے وہ آیت کٹھی کی. تو یہ کام علم نحو کا, اور نحو صرف اور صرف اسم سے ڈیل کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا گرلس؟ اب یہ والی جو تعریف ہے نا جو میں نے آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں, یہ والی, اور یہ تھی علم نحو کی تعریف اور یہ علم صرف کی تعریف. ٹھیک ہے نا. اب میں نے آپ لوگوں کو بولا تھا کہ صرف ڈیل کرتا ہے صرف اور صرف فعل سے, ورب سے. ٹھیک ہے نا. اور جیسے خرچ کرنا, استعمال کرنا, جہاں پہ بھی ہونا آ رہا ہوتا ہے نا, کرنا یا ہونا, یعنی کہ وہ کر رہا ہے, وہ سو رہا ہے, وہ کھا رہا ہے, وہ پی رہا ہے, وہ پاگل ہو رہا ہے, وہ رو رہا ہے, یہ سب دیکھیں کوئی نہ کوئی کام کر رہا ہے تو وہ ورب ہوگا, وہ فعل ہوگا. یا وہ ماضی میں کر رہا کیا ہوگا, یا فیوچر میں کرے گا, یا وہ پریزنٹ میں کرے گا. تو صرف میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتا دیا کہ وہ صرف اور صرف فعل سے ڈیل کرتا ہے. وہ علم ہے جس سے صیغوں کی پہچان حاصل ہوتی ہے اور لفظوں کو گرداننے کا طریقہ اور ایک صیغے سے دوسرے صیغہ بنانے کا قاعدہ معلوم ہوتا ہے. اب آپ کہیں گے یہ کس قسم کی کیا باجی ورڈز بتا رہی ہیں ہمیں. صیغے کیا ہوتے ہیں؟ صیغہ جو ہوتا ہے نا عربی میں ایک گرامر کے تھرو بنا ہوا ایک ورڈ ہوتا ہے, رولز کے تحت بنا ہوا, اس کو صیغہ کہا جاتا ہے. جیسے اگر میں آپ سے کہوں کہ القرآن, ٹھیک ہے نا, تو اس میں جو ہے نا یہ ماں کو کہتے ہیں, اور قرآن جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, بک کو کہتے ہیں. تو دونوں صیغے آ رہے ہیں, تو یہ دونوں جڑے ہوئے ہیں. تو یہ ایک جو ہے یہ بھی ایک صیغہ ہے, اور القرآن ہے یہ بھی ایک صیغہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس کو صیغے کہتے ہیں جو صرف میں یوز ہوتے ہیں. ان کی ہم نے آپ لوگوں نے اردو میں بھی گردانیں کی ہوں گی, انگلش میں بھی کی ہوں گی, جن کو کانجوکیشنز کہتے ہیں. ہم لوگوں نے بہت انگلش پڑھتے ہوئے, یاد کرتے ہوئے ہم نے بہت کانجوکیشنز پڑھی. ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح عربی کی بھی کانجوکیشنز, اور وہ صرف میں آئیں گی, اور وہ ہم وربز کو یاد کریں گے. پہلے ہم لوگوں نے انگلش میں یاد کیا تھا فرسٹ فارم, سیکنڈ فارم, تھرڈ فارم. یہاں میں ہم یاد کر رہے ہوں گے کہ وہ ایک مذکر, ایک میل, وہ دو فیمیل, وہ دو سے زیادہ فیمیل. تو ہم اس طریقے سے ایک ایک ورڈ کو لے کے ہم اس کے مطابق ہم اس کو گردانوں کو یاد کریں گے. گردان بھی کہتے ہیں پھیرنے کو, کہ ایک لفظ کو ہم نے لیا, اس کو ہم نے مختلف جگہوں پہ اٹیچ کرتے گئے, گردانتے گئے, تو اس کو بھی گردان کہتے ہیں. اور ایک صیغے سے دوسرا صیغہ بنانے کا قاعدہ معلوم ہو جاتا ہے. فائدہ, اس علم کا فائدہ یہ ہے کہ الفاظ کو صحیح طور پہ آپ کو پڑھنا آ جائے گا, کہیں پہ آپ کو غلطی نہیں ہوگی. اگر آپ کو صحیح طریقے سے صرف کے تھرو ورب کو پڑھنا سیکھ جائیں گے نا, تو آپ اس کو اچھے طریقے سے ادائیگی کر سکیں گے آپ اس کی. اب اس کا لغوی معنی صرف کا کیا ہے؟ یہ تو اصطلاحی تعریف تھی نا. لغوی معنی صرف جو ہے نا قرآن پاک میں اس کا معنی ہے پھیرنا. یعنی صرف کو اگر ہم قرآن پاک میں جو عربی یوز ہو رہی ہے نا اس کے لحاظ سے اگر دیکھیں, یہ میں نارمل وہ صرف کی بات نہیں کر رہی جو اب اگر آپ گوگل میں ٹائپ کریں گی نا تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ یہ صرف ہے, اس کا معنی تو یہ ہے. باجی تو ہمیں بتا رہی تھی کہ اس کا معنی پھیرنا ہے, لیکن قرآن عربی میں اس کا معنی ہوگا وہ ہے پھیرنا. تو یہ علم صرف کی تعریف ہوگی. ٹھیک ہو گیا گرلز, سمجھ آ رہی ہے؟ جی باجی. جی. کس کس کو نیند آ رہی ہے؟ گرلز کس کا, سچی سے بتایا نا, تھوڑی سی بھی آئی ہو کسی کو نیند؟ نہیں آئی تو بھی بتا دیں, اگر آئی ہے تو بھی بتا دیں. نہیں مجھے نہیں باجی. مزہ آ رہا ہے پڑھنے میں؟ جی باجی. اچھا. اللہ میری کلاس جو ہے نا یہ اتنی سلو کیوں ہے؟ اچھا چلیں, آپ علم صرف کا موضوع, کوئی بھی جو ہم مضمون پڑھتے ہیں نا اس کا کوئی نہ کوئی موضوع ہوتا ہے. جیسے کہتے ہیں نا قرآن پاک کا موضوع کیا ہے؟ قرآن پاک کا موضوع انسان ہے.
کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جو ہے نا انسان سے مخاطب ہے، اور انسان میں سب سے زیادہ کہتے ہیں مرد سے مخاطب ہے، میل سے مخاطب ہے. تو قرآن پاک کا موضوع جو ہے وہ انسان ہے. تو اسی طرح صرف کا موضوع کیا ہے؟ علم الصرف کا موضوع کیا ہے؟ علم الصرف کا موضوع صیغہ کے اعتبار سے کلمہ ہے. ٹھیک ہے نا، یہ صرف نہیں ہے، یہ صرف ہے. علم الصرف کا موضوع صیغہ کے اعتبار سے کلمہ، یعنی کلمہ ہم پڑھ رہے ہوتے نا، یہ دیکھو ایک سینٹینس اس نے پورا بول دیا. جیسے میں نے آپ سے پوچھا کہ سو رہے ہیں، تو میں نے آپ سے کویسچن کیا ہے، یہ کیا آپ سو رہے ہیں؟ تو اب کیا ہوا ہے کہ جو پورا سینٹینس میں نے بولا ہے نا، اس کو کلمہ کہیں گے ہم. ٹھیک ہے نا، اس نے یہ کلمہ بولا تھا، ابھی اس نے یہ سینٹینس بولا تھا، اس نے یہ جملہ بولا تھا. ٹھیک ہے نا، اس کو کلمہ بھی کہتے ہیں. تو جب بھی ہم کو کلمہ بولتے ہیں تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ صیغہ اس میں جو استعمال ہو رہا تھا نا، کون سا ورڈ اس نے استعمال کیا تھا. وہ میں نے کیا تھا کیا آپ سو رہے ہیں، تو سو رہے ہیں یہ جو ہے نا یہ صرف ہے. ٹھیک ہے نا، اور یہ سو رہے ہیں ایک صیغہ ہے جو کہ علم الصرف کے تھرو مجھے پتا چلا ہے. اگر میں ایک لڑکی سے پوچھتی تو میں پوچھتی کیا آپ سو رہی ہو. میں نے اب سب سے پوچھا کیا آپ سو رہی ہیں، ساری کی ساری لڑکیاں. تو اب کیا ہوا کہ صیغے نے ایک لڑکی کے لیے صیغہ اور استعمال ہو رہا تھا، سب لڑکیوں کے لیے صیغہ اور استعمال ہو رہا ہے. تو جو اس کلمے کے اندر جو میں نے ابھی ایک سینٹینس بولا، اس میں جو مین چیز تھی وہ سونا تھا. کوئی اور تو اس لائن میں آپ کو سمجھ نہیں آیا نا، صرف سونا ہی آپ لوگوں نے سمجھا کہ ہاں سونا تھا اس کا موضوع جو تھا. اسی طرح علم صرف کا موضوع کہ کوئی بھی کلمہ جب بولا جاتا ہے تو اس کو صیغہ کے اعتبار سے ایکسپلین کیا جاتا ہے. تو یہ ہی علم صرف کا موضوع ہے، اس کا ٹاپک ہے. ٹھیک ہے نا، جب بھی آپ سے پوچھیں کہ کیا موضوع ہے اس کا، کیا ٹاپک ہے، کیوں آپ پڑھ رہے ہیں، تو آپ فوراً کہیں گے کہ ہمیں کسی بھی کلمے کو سمجھنے کے لیے جو اس کے اندر صیغہ استعمال ہو رہا ہوتا ہے نا، تو یہ وہ صیغہ جو ہوتا ہے وہ علم الصرف کا موضوع ہے، ٹاپک ہے. اب علم نحو کا موضوع کیا ہے؟ اس علم کا موضوع کلمہ اور کلام دونوں ہے، کہ اس علم میں ان کے ہی احوال سے بحث ہوتی ہے. اب کلمہ تو صرف پہلے یہاں پہ علم الصرف میں تھا، لیکن جب ہم علم النحو میں آتے ہیں تو اس کا موضوع کلمہ بھی ہے اور کلام بھی ہے. یعنی کہ صرف ہم نے آپ سو رہی ہیں نہیں ہے تو آپ نے کیا کیا، آپ نے مجھے جواب دے دیا کہ نہیں باجی ہم نہیں سو رہے. اب کیا ہوا، ایک کلام ہو گیا ہم لوگوں کا آپس میں. تو علم النحو نے کیا کرنا ہے، وہ کلمے سے بھی میں نے کویسچن کیا کیا آپ سو رہی ہیں، تو اب یہاں پہ ایک فاعل بھی ہے، مفعول بھی ہے. ٹھیک ہے نا، اور یہ ڈوئر بھی ہے، اور جو کر رہا ہے وہ بھی ہے. تو وہ سارے کا سارا ایک کلمہ اس میں مکس کر کے میں نے پورا آپ لوگوں سے بولا، آپ لوگوں نے مجھے جواب دے دیا، تو ہم دونوں نے آپس میں کلام کیا. تو وہ کلام اور کلمہ دونوں علم نحو کا موضوع ہے، کیونکہ اس علم میں صرف انہی دو سے ریلیٹڈ ہم لوگ خوب بحث کریں گے کہ ہمیں صرف نے ایک صیغہ بنا کے دے دیا، کیونکہ اس کا موضوع تو کلمہ میں صیغہ تھا، وہ لو بھی صیغہ آ گیا ادھر سے. اب علم النحو میں ہم نے کرنا ہے، اچھا ٹھیک ہے صرف کا صیغہ آ گیا، اب ہم نے اس کو علم النحو کے تحت ارینج کرنا ہے. تو وہ کیسے کرنا ہے یہ ہم آگے آگے پڑھتے جائیں گے نا، تو آپ لوگوں کو اور اس کی کلیئر ہوتی جائے گی چیز. ٹھیک ہے نا، تو یہاں کا اس کا مطلب یہ ہے کہ نحو کا جو علم ہے اس کا جو موضوع ہے وہ کلام ہے اور کلمہ ہے. ٹھیک ہے، دونوں ہیں، اور صرف کا صرف کلمہ ہے. اب ہم بس آج میں نے آپ لوگوں کو صرف اتنا ہی پڑھا.